أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ غزوہ احد میں اگرچہ زیادہ تر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر جو تھوڑا بہت بچا تو بہت سارے لوگ اسپیشلی وہاں پر منافقین پہنچ گئے کہ تاکہ ان کو بھی اس میں ایک حصہ مل سکے۔ تو وہاں پر کسی نے کہا کہ مال غنیمت میں ایک بہت عمدہ کمبل تھا جو نظر نہیں آ رہا۔ ایک منافق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا ہوگا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مال غنیمت میں وہ جو چاہے لے سکتے ہیں، ان کو جو بھی پسند ہو، اگرچہ آپ نے ایسی کوئی چیز اس طرح سے نہیں لی تھی۔ تو اب اسی بارے میں اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان لنبی، نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے این یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جس نے خیانت کی یأتی بما غل، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم توفی، اور پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا این یغل، یعنی غل کے اوپر پیش ہے۔ اگر غل کا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دراصل ایسے خزانے سے کچھ چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہٰذا اس کا معنی چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر غل کے بجائے غل ہو جائے، غین کے نیچے زیر آ جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دل میں کدورت، بوس، اناد کو چھپائے رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے بہت سے علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اس کے دل میں کچھ کدورت باقی رہ جائے کسی دوسرے کے لیے۔ جبکہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ غل بمانی غل کے ہے، کیونکہ منافقین نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ آپ اپنی حکمرانی کے لیے ان کی جانوں کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہے، اور یہ ان کی خیر خواہی نہیں چاہتے۔ پھر فرمایا افمن اتبع، کیا پس وہ شخص کہ جس نے پیروی کی رضوان اللہ کی رضا کی، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور آپ کا اتباع کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، تو کمم باء، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا کہ جو لوٹا بسخط من اللہ کی ناراضگی لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات، ان کے درجے ہیں عند اللہ کے ہاں، جس طرح نیکوں کے درجے ہوتے ہیں اسی طرح بروں کے بھی درجے ہیں، ان کی سزا ان کے اعمال کے مطابق درجہ بدرجہ دی جائے گی۔ واللہ بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے بما یعملون، اس چیز کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے ایسا شان والا پیغمبر تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ سورہ بقرہ میں بھی 2 مرتبہ یہ مضمون آیا تھا، اب پھر آ رہا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، اور البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، کہ جب بھیجا فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، یعنی انہی میں سے۔ اللہ کا یہ احسان کافروں پر بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن کافروں نے اس کا فائدہ نہیں اس احسان کا اٹھایا، اور مومنین نے اس احسان کا فائدہ اٹھایا، تو لہٰذا یہ احسان بھی انہی پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی کیا ڈیوٹی لگائی، کہ کیا ذمہ داری اس کو سونپی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، فبإذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ ظاہر کرتے اللہ مومنوں کو، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں، اس کی تعلیم دیں، ان کو پاک کریں ان کے باطنی گناہوں سے، اور ان کو پھر قرآن سکھائیں، اور پھر حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت سے یہاں مراد علماء نے سنت اور حدیث کو لیا ہے۔ قرآن پاک اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے جو اولین مخاطبین تھے وہ عربی تھے، اس کے باوجود اس کو بعض دفعہ سمجھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی،
جیسے 5ویں پارے میں آتا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو شخص برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ سے یہ مطلب لیا کہ شاید آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ جو بھی انسان برے عمل کرے گا کہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا، دوزخ میں سزا ہوگی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو؟ پھر تو ہم میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اس بدلے سے جو آپ سمجھے ہیں کہ آخرت کی سزا ہوگی، قبر کی سزا ہوگی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مومنین کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مومن اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ مومنین کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ کہ اہل زبان ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت آیت کریمہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی تو ان کو اس کا مطلب سمجھ میں آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکانو، اور بے شک وہ تھے من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ قوم پوری طرح شرک کی لعنت میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس میں یہ قوم مبتلا نہیں تھی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولما اصابتکم، کہ کیا جس وقت پہنچی تمہیں مصیبت، یعنی احد کے میدان میں جو 70 آدمی تمہارے شہید ہوئے، باقی زخمی ہو گئے، تو قد اصبتم، تحقیق تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا، اس سے دگنی، کہ بدر میں بھی تم نے ان کے 70 آدمی مار دیے اور 70 گرفتار کیے۔ تو قلتم، اور تم نے کہا، ان ھذا، کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ہوا من عند انفسکم، کہ وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، کہ جو تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اتنا اہم مورچہ عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ نتیجتاً یہ تکلیف پہنچی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، کہ جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فبإذن اللہ، بس اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر کرتے اللہ مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ ظاہر کرتے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ مسلمانوں کو سخت سزا دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ جو منافقین تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور اس شکست کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ان کے لیے سبق تھا کہ آئندہ انہیں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی۔ وقیل لہم، اور جب کہا گیا ان سے، تعالوا قاتلوا، کہ آؤ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، یا دفاع کرو، یعنی مدینے کا دفاع کرو، تو یا پھر آ کر میدان میں ان کے ساتھ لڑو۔ تو قالوا، تو کہنے لگے، لو نعلم قتالا، کہ اگر ہم جانتے لڑائی، یعنی اگر ہم اس کو لڑائی سمجھیں تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں، یہ لڑائی تو ہے ہی نہیں، تو اگر یہ لڑائی ہوتی لاتبعناکم، تو البتہ ہم تمہاری ضرور پیروی کرتے۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر میدان جنگ سے واپس چلا گیا، اور پھر ان کے واپس جانے پر مومنین کے دل میں بھی کچھ تھوڑی سی کمزوری پیدا ہو سکتی تھی، جیسے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل میں ہوئی، لیکن اللہ نے پھر ان کو، کیونکہ وہ دل سے مخلص مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس نہیں جانے دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے صحابی جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، جب یہ لوگ نہیں جا رہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم للکفر، کہ وہ کفر کی طرف، یومئذ اقرب، اس دن زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، یعنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل کافروں کے ساتھ۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیسا، جو نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل ان کے کلمے کے ساتھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ تو واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے، بما یکتمون، اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، قالوا،
کہ جنہوں نے کہا لی اخوانہم اپنے بھائیوں سے، کیونکہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ وقعدوا اور خود بیٹھے رہے، یعنی خود جہاد میں نہیں گئے، اور ان سے یہ کہا کہ لو اطاعونا، کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو نہ قتل کیے جاتے۔ قل فادرؤوا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بس تم ٹال دو، عن انفسکم الموتا، اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم جنگ میں نہ جاتے اور بچ جاتے موت سے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ کہ تم بہت مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں خیانت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے باب غزوہ خیبر میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمیں جنگ خیبر میں غنیمت میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس کچھ اونٹ، بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا رفاعہ بن زید، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا جس کا نام تھا مدعم۔ اس کے بعد آپ وادی القریٰ کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدعم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، اور جو اب آگ کے شعلے بن کے اس کی گرد لپٹ رہی ہے۔ تو جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ لے کر حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے واپس نہ کرتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کتنی ناقابل معافی اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھے، چاہے وہ کسی کے مال کی ہو، نظر کی ہو یا زبان کی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔